صرف ایک ہی طریقت اور شریعت کے کام کرنے ہیں، ایک دوسرے سے فیضیاب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بارگاہ میں جا کر حاصل دیتے ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسی مسئلے پر میں آؤں گا، اس کو یہ تک سماعت کر لیجیے۔ پہنچے اللہ کے حضور، میں تو یہاں سے ہیرا لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے نذرانے میں نہ وہ ہیرا قبول تو کیے، لیکن ریت کے اندر ڈلوا دیے، اور پھر اسی ریت کے ڈھیرے میں سے مجھ کو اپنے تھیلی میں ریت بھر لینے کے لیے بولا، اور میں بھر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ یہ ریت کی تھیلی ان کی طرف سے نذرانہ ہے۔ تو شہاب الدین شیروردی کہتے ہیں کہ جناب اس کو کھول کے دیکھیے تو صحیح۔ جب کھول کے دیکھا جاتا ہے تو انہوں نے جس سائز کے ہیرے بھیجے تھے اس سے ڈبل بڑے سائز کے ہیرے تھے، اور اس سے بیش قیمتی ہیرا تھا۔ اللہ والے زمانے کے نظر میں محتاج و فقر میں رہتے تھے، لیکن اپنے پاس میں کل کائنات کے خزانہ چھپا کر رکھتے تھے۔ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ وہ اللہ والے اب ان سے اعتقاد رکھنے کا قرض زمانہ رسول سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے 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 تاریخ ہند میں شیعہ حضرات کی جب حکومت کی نظر سے ہندوستان پر آنا ہوا، تب سنیوں کے سیاحوں کا طور و طریقہ خلط ہونے لگا۔ پھر جو سنیہ اور شیعہ کی طریقے چلتے 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 پورے ہندوستان کا جائزہ لیجیے۔ 1840 اور 44 سے بیشتر کوئی بھی اولیاء کرام کے شان پر گستاخی کرنے کے لیے کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کا ذہن و عقیدہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت امیر خسرو اپنی فہرست میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہند کی ندیوں کا مچھلیوں کو شکار کیا جائے، پکڑا جائے، تو دریائے ہند کی مچھلیاں بھی سنی ہے، صحیح ہو لگے گا۔ اب اس کے بعد ایک فرقہ، ایک طبقہ جنم لیا جس کو ہم آج دیوبندیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اولیاء کرام کے شان میں وہاں سے گستاخی شروع ہوئی، ہوتے 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 ہوئے چلتا ہوا آیا۔ آج نبی کے شان میں بھی لوگ گستاخی کر گزرتے ہیں، تقریری بھی اور تحریری بھی، وہ زبان سے بولتے بھی ہیں اور قلم سے لکھتے بھی ہیں۔ تو یہ ضرورت، یہ تفریق ہندوستان کے بعد میں واقع اور سرجد ہوئی ہے۔ جیسے اگر بیکانیر کی تاریخ کی جائے تو 1818 میں ایک انگریز نے پورے ہندوستان کے شہروں کا بیورا پیش کیا تھا۔ اس میں تاریخ بیکانیر میں پرانے نام بیکانیر کا جنگل شہر تھا، اس کے بعد میں اس کا نام دو شخصوں سے مل کر، ایک بیکاراؤ ایک نیر جاٹ کے دونوں ناموں کو ملا کر بیکانیر کی تاریخی بنیاد ڈالی ہے۔ اسی سرزمین پر اولیاء کرام کا آنگن ہوا، جس کو شاہ جمال الدین توسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسبت سے توشہ شریف کے پاکستان کے رہنے والے کہا جاتا ہے، جس کا آج مزار اقدس جامسر میں ہے۔ اسی تاریخ میں صوفی حمید الدین کے خلیفہ و شاگرد پاکستان کے سرزمین پر گئے۔ اسی ہند میں، اسی علاقے میں آج سے 100 سال بیشتر کوئی دیوبندی خیالات کا آدمی موجود نہیں تھا جو اولیاء کرام کے شان میں گستاخی کرے یا الٹا بھلا کہے
آج بولتے اولیاء مزارات پر جانا حرام ہے. غریب نواز کا مزار 811 سال سے ہے. اس 100 سال کم 700 سال تک کسی نے یہ نہ کہا غریب نواز کے آستانے پر جانا حرام ہے، وہاں پر حاضری دینا شرک ہے، وہاں سے کچھ طلب کرنا چاہنا اپنے دعا کو مستجاب سمجھنا بدعت ہے یا حرام ہے یا مشرک ہے. لیکن یہ جرأت آج کے دور کے عالموں نے کیا. وہ کیسے کیا؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ان کے اندر شیطانیت غالب آتی گئی، شان اولیاء تو دور کی بات ہے، انہوں نے اولیاء اعظام کو چھوڑ کر نبی کی ذات پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا ہے. ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی کوئی باکمال شخص کا نام نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے ہمارے مثل انسان ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی ہمارے طرح چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی بازار جاتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. لیکن سنو، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح سے کل کائنات کے امتیوں میں سب سے افضل ترین امت ہے، میرے امتی ہے، ہم سب ہیں، تمام نبیوں کے امتی میں ہم اعلیٰ اور افضل ہیں، ایسے ہی تمام نبیوں میں سب سے بہترین ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ہیں. ویسے ہی تمام امتیوں کے ولیوں میں، تمام نبیوں کے ولیوں میں سب سے بہترین نبی محمد رسول اللہ کے اولیاء کرام ہے. تو ہمیں ان کے عقائد پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کا دین جیسا بھی ہو، آج سے بیشتر اگر 20 سال پہلے کہہ لیا جائے تو اہل ہندوستان میں اہل حدیث نام کا کوئی فرق نہ تھا. اس 20 سال میں ایسا ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تائید کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر مانتے ہیں، لیکن درس قرآن سمجھتے نہیں، درس حدیث سمجھتے نہیں، جانتے نہیں کہ کس روح سے کس حدیث کو پڑھنا چاہیے، اس کا معیار کیا ہے. اس لیے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پہ اپنے موقف رکھتے ہیں، اپنی عقائد پیش کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نبی کو بااختیار بنایا ہے، ایسے ہی امتیوں میں اور لوگوں میں جسے اللہ نے چاہا ہے اس کا اپنا مقرر عطا کیا ہے، اسی کو ہم اہل ولی اللہ کہتے ہیں. اتقوا فراست المؤمنین ینظروا بنور اللہ. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. کس بات کے لیے؟ اللہ کے مقرب بننے کے لیے، اللہ کے یہاں پر اپنی عبادتوں کو پیش کرنے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے. حضرات، یہ نئی چیز ہم نہیں دے رہے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں. ہمارا عقائد انہی باتوں پر منحصر ہے. لیکن یہ جماعت بڑھی کیسے، پھلی کیسے؟ علماء کرام سے نہیں، آپ لوگوں کی کرتوتوں سے. آپ نے شریعت کو ہلکا سمجھا، دین سے دوری اختیار کی. آپ نے علماء کرام کے صحبت میں آنا پسند نہ کیا. آپ نماز سے دور رہے، زکات سے دور رہے، حج اور روزے سے دور رہے. ہر معاملے میں اولیاء کرام کو پیش رکھا. آج بھی ہمارے سنی حضرات کا یہی معمول ہے. جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے. اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ جمعہ میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب مؤذن مسجد سے پکارے نماز جمعہ کے لیے تو اپنے تمام کاروبار کو، خرید و فروخت کو بند کر دو، روک دو اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجمعہ سید الایام، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن ہے. تمام دنوں کا سردار دن جمعہ کا ہے.
हमने क्या रखा? दादा इकबाल बेशी हमारा क्या करना जवान, मेरा बाप पढ़ लेगा, हमें क्या करना है? लेकिन जुमेरात के फातिहा चुगना नहीं चाहिए। कहीं पर भी हो, घर में हो, दुकान में हो, सफर में हो, हजर में हो, कहीं पर भी हो, कुछ ना मिले तो 5 रुपए का एक 20 लेकर फातिहा लगा। जुमेरात का बिस्किट नहीं चुगनी चाहिए। अरे फातिहा फर्ज नहीं है, मुस्ताहब है, करो, अच्छी बात है, लेकिन जो फर्ज है वो नमाज है। फातिहा के बारे में नहीं पूछे जाएंगे कब्र में तुमने लगाया था या नहीं, सूफी हमीदुद्दीन के मज़ार पर गए थे कि नहीं, मोइनुद्दीन के मज़ार पर हाजिरी दी थी कि नहीं। तुमसे अगर कब्र में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, रोज़े महशर क्या बता बुदे, अव्वल से पुरशिश नमाज बुदे, बता तुमने जिंदगी में जो जिया था, तुमने फातिहा लगाई नहीं लगाई कोई मतलब नहीं है, बता तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये बता। बेशक जवाब क्या होगा हमारा? फिर वो नाखाने लोग पढ़ते हैं कि हम तो बता रहे थे वो सिर्फ आके धूपी की तरह। अरे वो फजल करम किसी एक पर ही होता है, फर्द वाहिद पर, हर किसी पर नहीं। तो हमने क्या किया? दीन से दूरी इख्तियार कर ली। फिर उन्होंने उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जो लोग दीन से है, उन्हें अपने तरफ ले आओ। कहो जो ज्यादा दीन के करीब रहेंगे वो लोग ज्यादा अल्लाह के मुस्तजाब होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, उनकी बात अल्लाह जल्दी सुनेगा। मिसाल क्या दी कि नबी भी अल्लाह के लिए ही सबकत करते थे। नबी देखो सफर में रहे, पेट में पत्थर बांधे, अल्लाह अल्लाह किए। नबी के ऊपर लोगों ने पत्थर मारा, फिर भी अल्लाह अल्लाह किए। नबी के जिस्म से खून निकलता रहा, फिर भी अल्लाह अल्लाह किए। नबी पत्थर पर सोते रहे, फिर भी अल्लाह अल्लाह किए। नबी बकरियां चराते रहे, फिर भी अल्लाह अल्लाह किए। नबी ने कंधा खड्डा खोदा मिट्टी का, फिर भी अल्लाह अल्लाह किए। नबी दुनियावी कारोबार में मशगूल रहे, फिर भी अल्लाह अल्लाह किए। तो तुम नबी से बढ़कर हो? इंसान सीधा कहता कि नहीं, हरगिज़ नहीं, नबी हमारे नबी अल्लाह के कैसे हो सकते हैं? तो वो अल्लाह अल्लाह करते थे, तुम क्यों नहीं करते? तुम भी नमाज पढ़ो। सीधा इंसान दाखिल हो जाता। अब यही से फिर सुनाई लड़ाई झगड़ा शुरू। हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझते नहीं। क्यों? कि ज़हन अब दो तरह डाइवर्ट करने लगता है। तो मुस्तहकम होने के लिए, अमल होने के लिए नबी जो हम ये बातें बताएं ऐसे नहीं है, नबी अलग है। नबी जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, नबी जो कह रहे हैं उन पर हमें अमल करना जरूरी होता है। नबी ने तो चांद का तो टुकड़ा किया, हर कोई जानता मानता है, हम नहीं कर सकते। नबी ने लकड़ी पे दम मारी, लकड़ी चांद से ज्यादा रोशन हो गई, अंधेरे को उजाला कर दिया। नबी ने सहाबा को दिया लकड़ी, नबी के हाथ लगते ही वो लकड़ी तलवार से ज्यादा तेज और तलवार हो गई। हजारों आदमियों का सर काट दिया, फिर भी लकड़ी टूटी नहीं, लोहा टूट जाता नहीं। नबी ने किसी सहाबी को पेड़ खरीद कर दिया, पेड़ किसी और के घर में था, नबी का हुक्म हुआ पेड़ चलकर साहबा के घर में आ जाता। नबी के जिस्म में कभी मक्खी नहीं बैठी। नबी के जिस्म से जो पसीना निकलता है उसको दुल्हन लगा लेती है तो एक नस्ल तक मुअत्तर बच्चा पैदा होता है। नबी हमारे जैसे होते किसी का, लेकिन अब उस मियार की बातें नहीं, इस मियार की बातें। तो हम बेदीन होते रहे, हमें लोग बरगलाते रहे और फितना कर फितना फसाद फैलाते रहे। अब जरूरत है इन तमाम अकाईद को मुस्तहकम करके समझने की और अहले सुन्नत वल जमात पर डटे रहने की। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी नस्ल बिगड़ जाएगी, फिर वही बात होगी कि आप कहां थे और कहां पहुंच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर नामजद रखे। बाकी दावा